3 کا اے اور بی ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ نہ ہائی کورٹ کا جج نہ سپریم کورٹ کا جج جس نے ایک مرتبہ بھی پی سی او کے تحت حلف لیا تھا، اس کے بارے میں نواز شریف مسلم لیگ والے کیا کہیں گے؟ تو بات سے بات نکلے گی، آرٹیکل 6 پہ مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کوئی بھی مجھ سے ڈیبیٹ کر لے۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یا چیٹر آف ڈیموکریسی ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی اور اس وقت کی ضرورت کو، یعنی وقت کی ضرورت سے زیادہ بہتر لفظ ہوگا وقت کی اور آنے والے حالات کی مجبوری تھی۔ مجبوری کے تحت دونوں پارٹیز نے الائنس کیا، لیکن اس کو مین کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر کرتا ہے تو مجھ سے جس چینل پہ چاہے اوپن ڈیبیٹ کر لیں یا مجھے ڈیفیٹ دے دیں آرٹیکل 6 اینڈ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، میں اس میں کلاسز بتا دوں گا، اس کا جواب دے دیں اور ڈیفیٹ دے دیں مجھے، خدا کی قسم میں اپنی ڈیفیٹ تسلیم کر لوں گا۔ لیکن اگر میں ڈیفیٹ دے دوں تو فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے، ووٹنگ کرا لیجئے، تو پھر جن لوگوں کو ڈیفیٹ ہو وہ ڈیفیٹ تسلیم کر لیں۔ صاحب ایک اور جو چیز ہے، میں بڑھانا نہیں چاہتے بھائی بات کو، میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کو چھوڑو، ایگوٹزم کو چھوڑو، انا پرستی کو چھوڑو، اپنی ایگو کو مارو یار، ملک کو بچاؤ۔ ملک جیسے میں نے بلوچستان کا ابتدا میں ذکر کیا، بلوچستان کے لیے نہیں سوچ رہا کوئی کہ بلوچستان کا حل نکالے۔ مہنگائی، چینی کی قیمت ہائی، آٹے کی لوگ لائنیں لگا رہے ہیں، دیکھ کے ریئلی دل دکھتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیا ہے ہمارا ملک کہ صرف بڑے بڑے محلات اقتدار میں رہنے والے، ہاں وہ پروونشل لیول پر ہو یا فیڈرل لیول پر ہو، انہیں تو پکی پکائی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام میلوں میل لائن لگا رہے ہیں آٹے کے لیے، چینی کے لیے، سبزی نہیں خرید سکتے، پھل نہیں خرید سکتے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آئیے سر جوڑ کے بیٹھیے کہ اس کا حل کیا نکالے۔ لیکن اس کے لیے سنسیئر ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے اگر الطاف حسین کی چینی کے ملے ہیں یا آٹے کی ملے ہیں اور الطاف حسین ہورڈنگ کر رہا ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، تو الطاف حسین کو بھی سزا دیجیے۔ اگر آپ کسی بھی پارٹی کا کوئی کر رہا ہے اسے بھی سزا دیجیے کہ مہنگائی یہ بڑھ کیسے رہی ہے اور جو پالیسیاں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ الزامات کے بجائے بلکہ یہ کرے کہ عوام چینی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے، صاف پینے کے لیے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا حل مل کے کیا نکالیں۔ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کو چاہیے، بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ گول میز کانفرنس بلائیے، سب کو بٹھائیے، سب کی باتیں سنیے، جو سالوشنس ہو پرابلمز کے، کرٹیسزم کے لیے نہیں، اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، تو یہ الزام در الزام لگتے رہیں گے اور مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ تو گول میز کانفرنس ہو، اس میں سولوشنز پیش کریں کہ کیا سولوشنز ہونے چاہیے، جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے واقعتاً ان کو سزا دی جائے۔ ہاں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، ایم کیو ایم سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، بخدا ایم کیو ایم کا کوئی انوالو ہے اسے سزا ملنی چاہیے، ایم کیو ایم حمایت کرے گی۔ اسی طریقے سے سب کو حمایت کرنی چاہیے، آئے نا ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ صرف تنقید برائے تنقید، تنقید برائے تنقید اور ایگوٹزم، انا پرستی،
کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے، ہم نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس سے بات نہیں بنے گی. تو یہ مجھے بتائیں الطاف صاحب، اب آپ کی اور پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اچھی دوستی ہے جس کے میڈیٹر میں دیکھتا ہوں بار بار رحمان ملک صاحب بڑی کرتے ہیں میڈیشن، اور جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے، آپ نے احمدیز کا بھی ایک ایشو آگے لے کے آئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہندو، مسلم اور جتنے بھی اور ہیں وہ کٹھے ہوں، اور پاکستان ایز سٹیزنز آف پاکستان دے شوڈ ورک ٹوگیدر. تو میں آپ سے آگے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ان لوگوں کو پھر پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے صاحب، ٹھیک ہے بھائی، ایم کیو ایم میں کوئی رہے یا نہ رہے، آئی ایم دا فاؤنڈر آف دس پارٹی ایم کیو ایم. میری پریچنگ شروع سے رہی ہے کہ آل پاکستانیز آر ایکول irrespective of their religious belonging. یعنی کیا ان کا مذہب ہے، کیا ان کا مسلک ہے، کیا ان کا سیکٹ ہے، جینڈر کیا ہے، ریلیجس بلونگنگ کیا ہے، اسے ہٹ کے تو صاحب چاہے کرسچنس ہوں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا احمدیز ہوں، ان کو حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن بنے، بیکاز دے آر پاکستانی. پاکستان میں کسی اور میں شاید اتنی ضرورت نہ ہو کہ جو یہ بات کہہ سکے. مجھے معلوم ہے مجھ پہ اس بات پر فتوے لگیں گے، تو آئی ایم یوز ٹو لسن ٹو دیز فتواز. میرے اوپر کوئی اثر شیخ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ میرا فیصلہ مالک یوم الدین، جو روز محشر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، مجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے، وہ میرا فیصلہ کرے گا. دنیا کا کوئی مولوی میرا فیصلہ نہیں کر سکتا. پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے. الطاف صاحب، میں آپ سے ایک سوال آخر یہ ضرور کروں گا کہ مجھے بتائیے کہ جتنے بھی پاکستان تک لیڈرز ہیں، ان لیڈرز کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے یہ. مفادات کی سیاست چھوڑیں سب. میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، اپنے اور اپنے خاندان کی دولت بڑھانے کی فکر چھوڑیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑیں، ایک دوسرے کے اقتدار کے آگے بلا وجہ روڑے اٹکانے کا عمل بند کریں، ماضی کی تلخیوں کو بھولیں، آگے کا دیکھیں. پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے، دفاعی طور پر مستحکم کرنے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سچائی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اختلاف ضرور کریں، مگر اختلاف ایک الگ چیز ہوتی ہے اور تختہ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اختلاف کریں، کسی کا تختہ وختہ کرنے کا نہ سوچیں. جب الیکشن کا نیا سال آئے اس میں پھر دوبارہ حصہ لیں. عوام بہتر، پیپل آر دی بیٹر جج، آئی تھنک سو. تو ان کو فیصلہ عوام کو کرنا ہے. الطاف حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. یہ تھے الطاف حسین. اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں کہ ہمیشہ میں پروگرام اپنا ختم کرتا ہوں کہ لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان. تو آج میرا خیال پروگرام انہی کے لفظ میں ختم کرتا ہوں. آگے رکھیں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور جو فائنل جو میسج ہے لیڈرشپ کو کہ دیکھیں آپس میں نہ لڑیں، خدا کے لیے کچھ پاکستان کا سوچیں. ایک پرسنلائزڈ یہ چیزیں نہ کریں کہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے. ٹیک دا کنٹری فارورڈ اینڈ یو کین اونلی ٹیک اٹ فارورڈ ہاؤ the founder of the MKM was just now said to you and narrated to you. Please keep Pakistan first. Khuda Hafiz.